تو نبی کو اب جب کہ تعلق ہے حضرت حمزہ سے، اب کوئی شخص بھی حضرت حمزہ کی برائی کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے اب اگر کوئی حضرت علی کی برائی کرے یا حضرت حسن کی کرے یا حضرت حسین کی کرے یا حضرت فاطمہ کے بارے میں غلط خیال رکھے یا کسی بھی اہل بیت کے بارے میں، تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوگی نہیں۔ اس کی وجہ سے جو لوگ ایسی بات ذہن میں رکھتے ہیں ان کے سوء خاتمہ کا بہت اندیشہ ہے، کیونکہ اس سے ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ غالباً اسی بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے یہ فرمایا کرتے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب نے یہ بات لکھی ہے اپنے مکتوبات میں۔ اور جب والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو بالکل عین انتقال کے وقت پوچھا کہ اس وقت آپ یہ بات جو کہتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے، اس وقت کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو اسی وقت انہوں نے جب جان نکل رہی تھی اس وقت فرمایا اس کا اثر محسوس کر رہا کہ ان کی محبت اب رنگ لا رہی، ماشاءاللہ، اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو رہا۔ تو اس وجہ سے بہت چوکنا رہنے کی بات ہے۔ لوگ جیسے شیعوں کی مخالفت میں آتے ہیں تو شیعوں کی مخالفت تو کرنا یہ عین ایمان ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اہل بیت کو بھی، اور نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف جتنی انہوں نے پہنچائی ہے شاید دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جنہیں پہنچائی، لیکن ہم ان کی مخالفت میں اتنے نہ چلے جائیں کہ حضرات حسنین اور حضرت علی کے بارے میں ہمارا دل صاف نہ رہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جس کو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ خاتمہ جو ہے وہ منزل پر جب آدمی پہنچتا ہے تب وہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین چلی جا رہی ہے، راستے میں اسٹیشن آ رہے ہیں، لیکن اسٹیشن یکساں ہوتے ہیں، سارے اسٹیشن یکساں ہوتے ہیں۔ آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں معلوم، اگر بورڈ پر نہ لکھا ہو یہ مراد آباد ہے، یہ دہلی ہے، فلاں ہے، تو کیسے معلوم؟ گاڑی گزر رہی ہے، اسٹیشن گزر رہے ہیں، ایسے ہی زندگی کے اسٹیشن گزرتے رہتے ہیں، لیکن جب آخری اسٹیشن آتا ہے جہاں اترنا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ جہنم لکھا ہوا اور ایمان یہاں خاتمہ ہو گیا ہے، تو باتوں کھل جا سکتے ہیں۔ اس لیے آدمی اس طرح کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں اور اپنے تمام کام پورے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن سب چلتا رہے گا، لیکن جب آخری وقت آئے گا اسٹیشن تو لکھا ہوا نظر آئے گا جو تم اہل بیت کے بارے میں تمہارا خیال تھا دیکھو کہاں پہنچ گئے۔ جب اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی تو وہ خطرے کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اہل بیت کے سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جائے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھنورا پیٹ رکھا ہے اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اہل بیت کے محبت کا ڈھنورا پیٹ رکھا ہے لیکن اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ ہوتا ہی ہے کہ جن لوگوں کے اندر جو چیز نہیں ہوتی اس کا ڈھنورا لگا پیٹتے ہیں۔ جیسے محبت اہل بیت، جن کو محبت اہل بیت نہیں ہے وہی ڈھنورا لگا پیٹتے ہیں محبت کے مطلب تھوڑی ہے کہ سینہ پوری کی جائے، کارن کیا جائے اور بے جا فضائل بیان کیے جائیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اور پھر حضرت حسین وغیرہ کے سلسلے میں روایتوں کو کیا جائے نہیں وہاں عرض کیا جائے گا، پر یہاں پر اتنا بتانا ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور اس نے خاتمہ کو اس میں بڑا دخل ہے، اس لیے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور قرآن شریف میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے تم سے آلودگی کو دور کر دے اہل بیت اور تم کو پاک صاف کر دے، یعنی یہ اہل بیت کے سلسلے میں خاص طور سے آیت نازل کی، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے جس میں تمام اہل بیت شامل ہیں۔ اور ایک موقع سے آپ نے یہ فرمایا تھا اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کم سے کم قرابت کا تو خیال رکھو، قرابت کی محبت ہوتی ہے، ہمارے رشتے دار ہوں، رشتے داری کی محبت ہے، اس کا تو خیال کرو اللہ کو۔
کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تم کر رہے ہو؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے قوم کے موقع پر، تو مکے و مدینے کے درمیان ایک چشمہ ہے، حمد ثنا اور وعظ و نصیحت آپ نے فرمائی اس تقریر میں، اور پھر فرمایا دیکھو بھائی اے لوگ، میں تو انسان ہوں اور میرے پروردگار کا فرشتہ آئے گا تو میں اس کو پر لبیک کہوں گا، اس کی بات قبول کر لوں گا۔ اشارہ فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جب مجھے بلانے والا آئے گا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو میں قبول کر لوں گا اور ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ دیکھو تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے معنی فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اچھی طرح سے اس کو پکڑ لو، لے لو کتاب اللہ کو اور اس کو بہت اچھی طرح سے پکڑ لو۔ اور پھر آپ نے کتاب اللہ کی ترغیب دی اور اس پر عمل کیا، اور پھر فرمایا اور دوسری چیز ہے میرے گھر والے، اور میں اپنے گھر والوں کے سلسلے فرمایا میں اللہ کو کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اور میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ ہے ثقلین۔ یہ روایت جو ہے خاص طور سے یہاں جو ثقلین کا لفظ آیا ہے اس سلسلے میں ہمارے علماء بہت پریشان بھی ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے، لیکن بات ہمارے نزدیک بالکل واضح ہے اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور بہت سی رسول پاک علیہ السلام نے اہم چیز بیان فرمائی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ثقل کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر قرآن جی میں فرمایا گیا تمام انسانوں کو جنوں کو خطاب کرتے ہوئے ایھا الثقلان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور ثقلان کے اندر عجیب معنویت ہے، یہ اللہ نے ابھی چند دن پہلے غور کر رہے تھے کہ نئی بات سمجھ آئی بالکل اللہ نے ڈالی، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو بھاری بھرکم بنایا، ثقل کے معنی بھاری بھرکم، باوزن، اللہ نے آپ کو باوزن بنایا ہے، ہلکے مت بنیے، اور وزن آپ کو باوزن اس طور پر بنایا ہے کہ تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، اور جب ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا تو ملائکہ سے جو کمتر مخلوق ہے وہ تو ظاہر ہے خود ساجد ہے آپ کی، تو آپ ثقل اس وقت تک ہیں جب تک کہ مسجود ہیں آپ ملائکہ سے، تو اس لیے آپ کو ساجد نہیں بننا۔ اگر آپ کسی بھی مخلوق کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کو خدا کا شریک کر دیتے ہیں، تو آپ نے گویا کہ اپنے کو بے بدل کر لیا۔ آپ باوزن اسی وقت تک ہیں جب تک کہ آپ اللہ کے ساجد اور اللہ کو مسجود آگے بنایا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو صرف ہم اس کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو آپ ثقل باقی رہیں گے، آپ بھاری بھرکم رہیں گے، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ ہلکے ہو جائیں گے، جیسے شرک والے ہلکے ہو گئے۔ قرآن مجید نے اسی لیے شرک کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ شرک کا حال یہ ہے کہ آسمان سے کوئی گرے اور اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، یہ پرندے اس کو دبوچ کر لے اڑیں، یا ہوا اس کو اپنے دوست پر اڑا کر دور جا کر پھینک دے۔ تین مثالیں دی گئی، ایک تو یہ کہ جیسے جب اگر آدمی شرک کرتا ہے تو آسمان سے گرا اور ہڈی پسلی ایک ہو گئی، جب ہڈی پسلی ایک ہو ہلکا ہوگا، اب وہ نہیں اٹھائے گا دوسروں کو، لوگ اس کو اٹھائیں گے، ہلکا ہو گیا۔ ایسی جب چڑیاں اس کو دبوچ لیتی ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو، شکرا کس طرح چڑیا پڑ لیتا ہے اور لے کے اڑ جاتا ہے، ایسی جو شرک والا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ اڑا پھرتا ہے اور چڑیا جہاں چاہے اس کو کھائے اور جہاں چاہے پھینک دے۔ ایسی ہوا کسی کو اڑا کر لے جائے، جو بھاری چیز ہوتی ہے ہوا کو نہیں اڑاتی، اور جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے ہوا اڑا لے جاتی، ذرے ہوئے بلند ہوا ان کو لے اڑی۔
تو اس طرح وہ قرآن مجید میں 3 مثالیں اچھی دی گئی، اور تینوں کے اندر آپ دیکھیں ہلکا پن ہے، آدمی ہلکا ہو جاتا ہے شرک سے، اور باقی اپنی بھاری بھرکم جو آپ ہیں تو کیسے بھاری بھرکم رہیں گے اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، علیکم بالثقلین، 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ثقل رہو تو ثقل سے وابستہ ہو جاؤ، جب ثقل سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ثقل رہو گے، یعنی جو اپنے آپ کو بھاری بھرکم چیز سے وابستہ کر لو تو بھاری بھرکم رہو گے، یعنی کوئی بہت بڑا پتھر ہے آپ اس سے اپنے آپ کو باندھ دیجیے تو آپ کو کوئی بڑا کر نہیں لے جائے، آپ اس لیے کو پتھر اتنا بھاری ہے کہ آپ کو روک لے گا، ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا تو حبل اللہ المتین سے جوڑ لیں، اپنے کو باندھ لیں، تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم اللہ کی رسی سے اپنے آپ کو تھام لو اور اپنے آپ کو اس سے باندھ لو، حضور کتاب اللہ اس کو پکڑ لو، اور واستمسکوا بھی اس کو لپیٹ لو، اچھی طرح سے باندھ لو، تو پھر تم کو کچھ نہ ہوا اڑا لے جائے گی، نہ پرندے اچک کر لے جائیں گے، اور نہ تم نیچے گرنے پاؤ گے، کوئی چیز تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز جو فرمائی وہ کتاب اللہ ہے، تو یہاں پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک تو کتاب اللہ ہو گئی اور دوسرے ثقل سے مراد سنت رسول اللہ ہے، ایسا بظاہر نہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک ہی چیز، کتاب اللہ اس کا فرض اعلیٰ ہے، جہاں پر کتاب اللہ کہا جائے گا وہاں سنت رسول اللہ خود مراد ہے، کہ ایسا نہیں ہے صرف کتاب اللہ کا کی آڑ لے کر تو سارے پھر سے اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں، سنت رسول اللہ ہی سے تو تعین ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، صحیح فہم کیا ہے، غلط فہم کیا ہے، تو اس میں بھی یہاں فرمایا کہ پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے، اس پر آپ نے آمادہ کیا، ترغیب کی، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ کتاب اللہ کی فہم صحیح ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو آج کل ختم ہو گئی، لوگ جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، پڑھنے سے طرح کام نہیں چلے گا، بلکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے جن کو قرآن میں الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ تم بھاری اس وقت ہو گئے، باولن اس وقت ہو گئے جب باولن لوگوں کی خدمت میں رہو، اور بھاری بھر کم لوگوں کی خدمت میں رہو، اور وہ کون ہے؟ الراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم کی مثال یعنی ان کی علامت کیا ہے؟ جن کو تردد پیش نہ آئے، کبھی کسی چیز میں تردد پیش نہ آئے، نہ کتاب اللہ میں پیش آئے نہ سنت رسول اللہ میں پیش آئے، اور نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی بھی قرآن کی آیت آئے، اعتراضات اور اشکالات کی چاہے ساری دنیا کی طرف بارشیں ہو رہی ہوں لیکن اس کے دل میں اتنا بھی تردد پیدا نہ ہو، جیسا کہ ہمارے علماء کی ہمیشہ شان رہی ہے، اگر آپ ان کے حالات اور واقعات اٹھا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان کو اس طرح کی چیزوں کو کیسا شرح صد ہوا کرتا ہے۔ ایک حضرت علامہ ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بظاہر اتنے بڑے عالم نہیں ہیں لیکن راسخون کی خدمت میں رہے ہیں تو رسوخ پیدا ہو گیا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید صاحب تشریف فرما تھے، ایک سامنے یہ بات عرض کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر تشریف لے گئے، ایک خاتون پہ نظر پڑی تو اعجبت، تو وہ خاتون تھی تو ایسا محسوس ہوا کہ اچھی ہیں، تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے فراغت حاصل کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو غلط قسم کے لوگ ہیں یعنی جن کو رسوخ پہ علم حاصل نہیں ہے ان کا دماغ غلط چل سکتا ہے کہ حضرت کو جب خیال آ سکتا ہے تو ہمارا شمار کی کیا بات، ہم لوگ تو اس سے آگے ہیں، گرے پڑے انسان ہیں، لیکن بات یہ نہیں کہ آپ کو خیال آئے، بالکل غلط ہے۔